الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22-23 یہ تلاوت کی ہے، اور ساتھ ایک حدیث مبارکہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات جو تقریباً ہمارے جتنے بھی گزشتہ والدین یا اولاد کے حوالے سے جو سلسلہ وار ایک ترتیب چل رہی تھی، اس میں ایک بات جو میں ہر جمعے میں ہی کہتا رہا وہ ہے کہ بھئی اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ بھئی جس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے تو پیدائش سے لے کر موت تک اس کے کیا جذبات ہوں گے. جیسے ایک پہلے دن کا بچہ ہے، پھر 40ویں دن کا ہے، پھر 1 سال کا ہے، تو اس کے کیا جذبات ہوں گے، اس کی کیا ضروریات ہوں گی. میں نے عرض کیا خالق ہے، وہ اسے پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. پھر 2 سال، پھر 3 سال، پھر 7 سال، پھر جب یہ بچہ 7 سال سے اوپر ہوگا، 10 سال، نوجوانی میں آئے گا، 15 سال، تب اس کے کیا جذبات، کیا احساسات ہوں گے. پھر جوانی کے بعد جب یہ ایک اپنی زندگی کا ایک نئی، یوں سمجھ لیں کہ ایک نیا رخ شروع کرے گا شادی کا، اس وقت اس کے کیا جذبات، اس کی کیا ضروریات، اس کے کیا مسائل ہوں گے، کیا ذمہ داریاں ہوں گی. پھر اولاد ہوگی تو اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی. پھر جب یہ بڑھاپے کی سیڑھی پہ چڑھے گا تو پھر اس کے کیا احساسات، کیا جذبات ہوں گے، اور پھر اخیر میں ظاہر ایسے ہی پھر کرتے کرتے زندگی گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، بڑھاپے تک اس کی زندگی میں کون کون سے مراحل آئیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر اللہ کا علم ہے، انسان کی سوچ وہاں پہنچ نہیں سکتی. جہاں سے اللہ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل نہ دی ہے، نہ کسی کے پاس ہے کہ وہ انسان سوچ سکے کہ اللہ کا کتنا علم ہے. تو سب سے پہلی تو یہ یقینی بات ہے. دوسری بات میں نے عرض کرنی تھی جو گزشتہ سلسلہ وار چل رہا ہے کہ پیدائش سے ہم شروع ہوئے تھے، 7 سال، 10 سال، پھر جو جوانی میں جو ضروریات تھی، مسائل تھے، وہ عرض کیے گئے. اب ظاہر ہے جوانی جب انسان میں آتی ہے تو جوانی بہت سی چیزوں کو لاتی ہے. نوجوانی اور جوانی کے جو درمیان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، 15 سال سے لے کر 20 سال ذہن میں رکھ لے. تو یہ جو جتنا بھی مرحلہ اور سلسلہ ہے، اس میں انسان پر، ایک نوجوان پر، لڑکے لڑکیوں پر 3 قسم کی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں. سب سے پہلی اس کی جو غضب کی طاقت ہے، غصے کی طاقت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں میں بہت غصہ بھرا پڑا ہوتا ہے، اور وہ کرتے ہیں غصہ کیونکہ عروج پر ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتے، وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے وہ کوئی گریز نہیں کرتے. دوسری عقلی طور پر ان کی طاقت عروج پر ہوتی ہے. وہ وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت میں آپ جس طرف لگائیں گے اس کی صلاحیتیں ساری اس طرف لگیں گی، کیونکہ عقل اللہ نے اس وقت اس کو ایسی دی ہے کہ وہ تازی عقل نکل رہی ہے، اور اس میں ایک ابھار آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ عروج پر پہنچنے لگی ہے. تو انسان کو جس رخ پر لگائیں گے وہ لگا رہے. اور تیسری اور بہت اہم ہوتی ہے
خواہش کی قوت، یہ انسان میں جوبن پر ہوتی ہے، جسے کہ عروج پر ہوتی ہے۔ اس وقت میں اس کا خیال ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے پہننے کے لیے، مجھے یہ چاہیے چلانے کے لیے، گاڑی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے انسان ایک گھر میں رہتا ہے، ایک نوجوان لڑکا لڑکی جس گھر میں رہتے ہیں تو اس گھر میں بڑے بھی ہوتے ہیں، اس گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، اس گھر میں اس کے ساتھ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں، ایسے مواقع میں جس خالق نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی خالق نے ان نوجوانوں کے لیے کچھ اصول بیان کیے ہیں، جو اصول انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 اور 23 میں۔ اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس عمر کے لوگوں کے لیے ہے جن کی میں نے عرض کیا جن میں یہ تینوں طاقتیں عروج پر پہنچیں گی، ان کے لیے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر تو وہ ان اصولوں پر چلیں گے، دیکھیں اگر گھر کا بڑا ہے وہ اپنے حساب سے چلے گا، گھر کا چھوٹا اپنے حساب سے چلے گا، ان اصولوں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی سوچ کو نہیں لائے گا، اس گھر میں بے سکونی ہوگی، اس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا، اس گھر میں ہر وقت ایک ٹینشن کی سی کیفیت بنی رہے گی۔ لیکن یہی نوجوان اور یہی بوڑھا گھر کے جو افراد ہیں، یہی بچہ، یہی نوجوان، یہی بڑے، یہی بزرگ، اگر اپنی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے مطابق چلائیں گے تو وہی گھر آپ کا سکون کا باعث بنے گا۔ اس گھر میں ہر فرد وہ سکون میں زندگی گزارے گا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو آج انشاءاللہ ان اصولوں کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے نوجوانوں کے اور ہر ایک کے اللہ تعالیٰ سینوں میں، دلوں میں بٹھائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے عرض کیا یہ جو آیتیں نازل ہوئیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں، یہ نوجوانوں کے لیے، جو ابھی جوانی کی دہلیز پر پہنچنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ اصول اور یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے پہلا اصول بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، ماننی اسے اسی کی پڑے گی۔ دیکھیں جب تک اس پہلے اصول پر عمل نہیں ہوگا، بعد کے اصول پر کبھی عمل نہیں ہوگا۔ من چاہی چھوڑ کر رب چاہی کی طرف آنا پڑے گا۔ جب تک یہ پہلا اصول ہم نہیں اپنائیں گے، کسی بچے میں یہ پہلا اصول بچپن سے نہیں ڈالا جائے گا کہ بھئی ایک رب ہے، ایک پالنے والا، ایک پیدا کرنے والا ہے جس نے ہمیں ایک اصول دیے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہی ہو کہ جو اللہ چاہتا ہے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ تو پہلا اصول ہے، اور اس اصول کے بغیر اگلے اصول کسی کام کے نہیں ہوں گے، تو پہلا اصول بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ بھئی عبادت اس کی ہوگی، مان کر اسی کی چلنی پڑے گی۔ اس کے بعد اگلے اصول آسان ہو جائیں گے۔ آدمی ایک نوجوان کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، ایک نوجوان جانتا ہی نہیں ہے کہ میرا رب کیا ہے، اس کی کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، اس نے کیا حق رکھے ہیں، اس کو کیا لگے والدین ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو، کوئی اس کا لگاؤ نہیں ہوگا۔ لیکن جب اسے پتا ہوگا کہ بھئی اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سب سے پہلے مجھے ماننی ہے تو کس کی؟ اللہ کی ماننی ہے، اب اس کے لیے اگلے اصول آسان ہو جائیں گے۔ یہ باتیں تو 7 سال کی عمر کے بچے کو بتانی پڑیں گی، تبھی سے آپ والدین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ بچے میں اللہ کی، وہ میں نے عرض کر دیا تھا، اس کے اندر اس کے رب کی پہچان پیدا کرنی ہے اپنے بچوں میں۔ جب وہ پیدا ہو گئی، اب اگلا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول بیان فرمایا۔ کچھ بھی ہو جائے، وہ آگے میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی صورتحال ہو جائے، یہ اصول نہیں ٹوٹ سکتا، یہ اصول غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول اللہ نے، میں نے عرض کیا پہلے، آپ نے ان دماغوں میں بٹھا لیں، اللہ ہمارا خالق ہے، جب تک اللہ جس ذات نے پیدا کیا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، زندگی آپ کی جہنم بن جائے گی اسی دنیا میں۔
خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ عمر کا ایک طبقہ آئے گا جب گھر کے بچے جوانی پر آئیں گے تو گھر کے جوان کہاں چلے جائیں گے؟ بڑھاپے کی طرف۔ اب کلیش آئے گا۔ کلیش تب آتا ہے، کلیش بچے چھوٹے ہیں نا، تو چھوٹا بچہ اگر کوئی بدتمیزی کر دے باپ کیا کرے؟ ایک تھپڑ لگائے گا اسے، وہ جا کے ادھر لگے گا، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے پتہ لگ جائے گا کہ بھئی آج کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی۔ کلیش اس وقت آئے گا کہ جب بچہ اپنی جوانی کے جوبن پر ہے، بچے کی طاقتیں ساری صلاحیتیں عروج پر ہیں، اس وقت میں وہ والد چونکہ وہ بڑھاپے پر کی طرف چلا گیا ہے، اب کلیش آئے گا۔ اب اس کو بات بات پہ غصہ بھی آئے گا، لڑکا ہے جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں، بات بات پہ اس کو غصہ آئے گا، بات بات پہ اس کی خواہشات پوری کرنے کا، اس کی طبیعت میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ بھئی میری یہ چیز بھی پوری کرو۔ جب یہ نہیں پوری کی جائے گی تو اب وہ لڑے گا، وہ پھر نہیں دیکھے گا باپ ہے ماں ہے، وہ نہیں دیکھے گا۔ تو یہ دوسرا اصول، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ ہر صورت میں احسان والا معاملہ، کچھ بھی ہو جائے، میں نے عرض کیا کچھ بھی ہو جائے، وہ آگے بات آئے گی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ دونوں، اور پھر جب یہ ہو گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اب یہ نوجوان، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خطاب نوجوانوں کو کر رہے ہیں، یہ خطاب چھوٹے بچوں کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب چھوٹے بچے بڑے ہونے کی طرف جائیں گے، جوانی کی طرف جائیں گے، تو ان کے بڑے بڑھاپے کی طرف جائیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اب تم ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اب کلیش اور مقابلہ یہاں سے شروع ہوگا، وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، تم جوانی کو پہنچ گئے، تمہاری عقل بھی عروج پر، تمہاری قوت بھی عروج پر، تمہاری خواہش بھی عروج پر، شہوانی خواہشات بھی عروج پر، تمہارا غضب غصے کی کیفیت بھی عروج پر۔ اب جب یہ ساری چیزیں عروج پر ہیں، اب تمہیں ایک گھر کا بوڑھا وہ کیا لگے گا؟ وہ بوجھ لگے گا، اس کی بات کانوں میں پڑے گی تو تمہیں غصہ آئے گا، وہ تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا تب تمہیں غصہ آئے گا، تمہاری شہوانی خواہش کہے گی کہ شادی ہونی چاہیے، وہ نہیں مان رہے تب تمہیں غصہ آئے گا۔ جب یہ ساری کیفیت جمع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا کوئی ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو تم نے ان سے اف اصل میں عربی میں کہا جاتا ہے تکلیف دہ الفاظ کا استعمال کرنا، یعنی کوئی بھی لفظ جو ان کو تکلیف دینے والا ہوگا وہ اف میں شامل ہو جائے گا۔ وہ منہ بنانے سے بھی ہے، وہ منہ سے زبان سے کوئی، ظاہر ہے جب اف نہیں کہنا تو گالم گلوچ اور اللہ حفاظت فرمائے مار کٹائی یا والدین پر ہاتھ اٹھانا، یہ تو اللہ حفاظت فرمائے بہت بات کی بات ہے، جو کہ اس وقت جس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، والدین پر ہاتھ اٹھانا، گالی دینا، دے رہے ہیں لوگ، گالی بھی دے رہے ہیں لوگ، ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ میں آگے عرض کروں گا، وقت مختصر ہے آج چونکہ تاخیر سے شروع ہے، بہرحال کوشش کریں گے آج یہ موضوع پورا ہو جائے۔ تو فلا تقل لہما اف، انہیں کوئی ایسی بات نہیں کرو گے کہ جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ وہی یہ اب وہ مقابلے کا زمانہ ہے، کلیش کا زمانہ یہ آ گیا کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی کہیں آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نا۔ ہاں آگے اللہ نے رکھا ہے کہ اگر بالفرض تکلیف دے دی ہے تو اس کا تدارک کرو، معافی مانگو، پھر تکلیف ہوگی پھر معافی مانگو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے۔ تکلیف ہو گئی ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہو، ظاہر ہے انسان ہے ہر وقت ایک موڈ میں نہیں رہ سکتا، اولاً تو نہیں کرنا، لیکن بالفرض اگر تکلیف دے دی ہے تو فوراً معافی مانگو۔ کیوں؟ اب میں اس بات کی طرف آنے لگا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ظاہر آپ کو سزائیں بتائی گئیں، آپ کو عذاب دکھائے گئے باقاعدہ، کس کس کو کیا کیا عذاب ہو رہا ہے، غیبت کرنے والے کو، چغلی کرنے والے کو، اس طریقے سے۔ اور تو آپ نے ایک عذاب دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ باقاعدہ اس کو جلایا جا رہا ہے،
وہ خوب جل کر جب راکھ بن جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو جلایا جا رہا ہے، وہ جلتا ہے، وہ جلنے کے بعد راکھ بنتا ہے، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا عذاب ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ عذاب یہ ہے کہ یہ شخص دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا، ان کو زبان سے تکلیف دیتا تھا، لیکن تکلیف دینے کے بعد ظاہر ہے والدین تھوڑی دیر بعد، کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتے تھے، والدین جو ہوئے نا تو وہ تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتے تھے، خیر ہے بچہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، خیر ہے بچہ ہے۔ تو جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے تو اس کے ساتھ بھی اللہ نے وہی عذاب کی کیفیت رکھی ہے، پھر یہ تکلیف دیتا تھا، وہ جل جاتے تھے اندر سے، ان کے ظاہر ہے انسان کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اپنا ہی خون اٹھ کے، جس کے ساتھ والدین نے کیا کچھ نہیں کیا، جب وہ آگے سے سب وہ شتم کرتا ہے، وہ گالی گلوچ کرتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ آنکھیں دکھاتا ہے، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہ جل جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہی بات ہے، والدین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اسی عذاب میں مبتلا فرمایا ہے کہ یہ جلے گا، یہ راکھ ہوگا، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں والدین ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن یہ چیز اس کے ساتھ چلتی رہے گی، اس کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیتے رہیں گے۔ کتنا خطرناک کام ہے کہ دیکھو ٹھیک ہو گئے نا وہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ البتہ دل سے والدین اگر معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ باقی چونکہ والدین کا زخم بڑھ جاتا ہے اولاد کے اعتبار سے کہ چلو اپنی اولاد ہے، بد دعا نہیں دیتے اس کو، یہ بد دعا ابھی تک نہیں دی ہے، اللہ معاف کرے، جب بد دعا دے دی انہوں نے پھر کیا ہوگا یہ آپ لوگ نہیں سوچ سکتے، ہم لوگ نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کس عذاب میں دنیا میں مبتلا فرماتے ہیں وہ سوچ سے باہر ہے۔ تو یہ دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا آپ نے۔ اچھا تیسرا، اچھا یہاں والدین کے لیے بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اولاد معافی مانگتی ہے تو فوراً معاف کر دیں، اگر اسے آخرت کے عذاب سے بچانا ہے تو آپ فوراً معاف کر دیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے جی ایسی معافی کا کیا فائدہ، کل کو دوبارہ یہی کرے گا تو خیر ہے، اس لیے کہ دیکھیں خالق نے جب اپنے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو مخلوق کو چاہیے کہ وہ بھی بند نہ کرے۔ اللہ نے معافی کا دروازہ کھولا ہے، اللہ نے فرمایا گناہ ہو رہا ہے پھر معافی، پھر گناہ ہو رہا ہے پھر معافی، پھر گناہ ہو رہا ہے پھر معافی۔ اس معاملے میں والدین قدر کریں۔ اولاً تو اولاد ایسی بدبخت ہونی نہیں چاہیے کہ اسے یہ کرنا چاہیے، لیکن بالفرض اگر ہو گیا ہے والدین اس وقت قدر کر لیں، اس لیے کہ آج آپ نے اسے معاف کیا تو اسے پتہ کیونکہ معافی وہی شخص مانگتا ہے جس کے دل میں گناہ کا احساس ہوتا ہے، جس کے دل میں گناہ کا احساس نہیں ہوتا وہ معافی نہیں مانگتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آج آپ نے کہہ دیا یار یہ روز یہی کام کرتے جاؤ، دفعہ میں نہیں معاف کرتا، ختم، اس کے دل سے گناہ کا احساس ہے، باپ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، بس بھاڑ میں جائے، پھر جیسے چل رہے ویسے چلیں گے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں، یہ والدین کے لیے۔ آگے باتیں آئیں گی، بعض لوگ اولاد کا یہ ہوتا ہے جی کہ صرف والدین کے حق ہیں، اولاد کے کچھ نہیں، تو وہ جب آگے آئیں گے انشاءاللہ وہ آگے اگلے ہمارا پورا سلسلہ وار ترتیب ایک چل رہی ہے اس میں آئے گا انشاءاللہ۔ فی الوقت تو یہی سمجھنا ہے ہمیں کہ دوسرا اصول اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ جوان کے لیے دیکھو میں نے عرض کیا چھوٹا بچہ ہے نا، اگر وہ کوئی آگے سے تو تڑا کرے گا باپ اسے مارے گا بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا۔ جوانوں کے لیے کہ اس وقت تمہارے والدین اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ تمہارے ساتھ الجھ سکیں، ایسے وقت میں انہیں جھڑکنا نہیں ہے، تم نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی زور سے اونچی آواز سے، یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیوں کر دیا آپ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے، پوری داستان ہے جو میں نے سلسلہ وار ہماری چلتی رہتی ہے۔ اس صورت میں والدین کو جھڑکنے سے بچنا پڑے گا۔ بات بات پہ والدین اپنی اولاد کو جھڑکتے ہیں تو آپ ذہن میں تصور کر لیں کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اور پھر جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی ذہن میں تصور کر لیں کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ماحول ایسا نہ، ہاں غلطی ہے جھڑکیں، کوئی مسئلہ نہیں، بات بات پہ جھڑک رہے ہیں، بات بات پہ ڈانٹ رہے ہیں، 10 سال 12 سال 14 سال وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا، تو وہ پھر آپ بھول جائیے کہ وہ آپ کو نہیں جھڑکے گا۔ جب اس کا وقت آئے گا نا، طاقت اور خواہش اور ہر چیز عروج پر ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا۔ تو اس معاملے کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔
یہ وہ بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی ایسی وہ ہر وقت تمہارے طبیعت کے خلاف بات کریں، تم نے اپنی زبان سے کوشش کرنی ہے کہ نرمی سے بات کریں. اور نرمی سے آدمی ظاہر حکم تبھی دیا ہے کہ تمہارے مزاج کے خلاف ہوگا. عام حالات میں تو ہر شخص نرمی، ظاہر ہر آدمی کو اس وقت غصے میں تو نہیں ہوتا ہر وقت. یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب وہ تمہارے مزاج کے خلاف بات کریں، اس وقت میں تمہارے لیے ہے وہ کچھ بھی کر جائیں، تم نے ان سے نرمی سے بات کرنی. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. وہ خالق ہے، میں عرض کر رہا ہوں وہ خالق ہے. وہی بات وہیں آ جائے گی کہ والدین کو 10 سال کی عمر سے ہی اپنے بچوں کو اس چیز پہ لانا پڑے گا، تب جا کے اگلے 20 سال کے بعد وہ اس چیز پہ کھڑے ہوں گے. اگر والدین وہی کام کرتے رہیں گے تو پھر اولاد ایسی ہی ہوگی. والدین ہر وقت غصہ، ہر وقت لڑائی، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت مار کٹائی، تو اولاد بھی پھر ایسی ہوگی. پہلے دن آپ نے روک دیا نا ایک کام سے، بچے ہوتے ہیں نا بدتمیزی کرتے ہیں، پہلے دن اسی وقت نہیں روکا نا آپ نے. وہ شیخ سعدی نے بڑا مشہور، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، بلی پہلے دن مارنی پڑے گی آپ کو، پہلے دن اسے یہ کام کرنا. وہ ایک شخص تھا نا، انہوں نے پوری حکایت لکھی ہے. ایک شخص نے دیکھا بڑی پیاری بلی ہے، تو اس نے پہلے دن اسے پانی پلایا، دوسرے دن دودھ پلا دیا. بڑی پیاری ہے، روزانہ آ جاتی ہے دودھ کے وقت. بلیوں کے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ سے مل جائے تو وہ روزانہ اس وقت چکر لگا رہی ہے کہ اس وقت مجھے ملے گا. وہ ایک دن دیا، دوسرے دن 10-12 دن دودھ پلاتا رہا. 13ویں دن دودھ رکھنا بھول گیا، تو اس بلی نے آ کے جو صاف دودھ تھا نا، صاف برتن تھا، اس میں منہ مارا. تو اس وقت اس شخص نے جو ہے نا اس ڈنڈا اٹھایا اور اس کو لگانے لگا. تو شیخ سعدی نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ بلی مارنی تھی تو پہلے دن مار دیتے، آج کوئی فائدہ نہیں ہے. 14 دن دودھ پلاتے رہے ہو، اور آج جو ہمارے ہاں بھی والدین یہی کرتے ہیں. کتنا پیارا لگ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنے مزے سے بات کر رہا ہے. مارنی ہے تو پہلے دن اسے وہیں روکنا پڑے گا آپ کو. بیٹا یہ بات غلط ہے، تو تڑا کر رہا ہے، اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، وہیں روکیں. اس وقت لاڈ کیا ہے تو اب آج بھگتیں پھر. لیکن اولاد کو پھر بھی بہرحال جیسی بھی ہو، اولاد کو یہی حکم دیا گیا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور آخری اصول اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت کے ساتھ جھکا دو. اکڑنا نہیں ہے ان کے سامنے. یہ ہمارے اولادوں میں آج کل یہ ہے، اکڑ جاتے ہیں والدین کے سامنے. کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، مطلب سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی انہوں نے بات کی ہے تو اس باپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے بعض دفعہ اولاد سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی، حالانکہ ٹھیک ہے باپ غلط ہے، اس کے باوجود بھی. تو اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا. اور آخری چیز وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور زندہ والدین کے لیے، مرنے کے بعد تو بڑی دیگیں اور بڑے ختم اور بڑے قرآن اور بڑے سب کچھ چلتے ہیں نا. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا مر جائیں تو اس کے بعد تم دعائیں کرنا، نہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. زندہ والدین کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ تو ان پر رحم. جس وقت ہم قابل رحم تھے، میں اور آپ قابل رحم زندگی بھی گزری ہے نا ہم پر، ہم نہ بول سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنی بھوک بتا سکتے تھے، نہ اپنی بیماری بتا سکتے تھے. ایسے وقت جس وقت ہم قابل رحم تھے، ان والدین نے ہم پر رحم کیا. اے اللہ اب یہ اس عمر کے حصے اس حصے میں ہے کہ آج یہ قابل رحم ہے، آج ان پر وہ حالات ہیں، تو اے اللہ ان پر رحم فرما. یہ زندہ کے لیے ہر اولاد کو چاہیے ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے دعا کرے. وہ زندہ ہیں، مردہ کے لیے تو کرنی ہی چاہیے لیکن زندہ کے لیے بھی ضرور کریں. اے اللہ ان پر رحم فرما، کیونکہ انہوں نے اس وقت ہم پر رحم کیا جس وقت ہم خود قابل رحم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ اصول ہمیں سمجھنے کی، ہمیں سمجھانے کی، ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 1-2 مسائل ہیں پھر رہ جائیں گے. فجر کی سنتیں اگر قضا ہو جائیں تو اگلے دن دیکھیں، سنتوں کی عمومی قضا نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پھر اسی دن سورج نکلنے کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں. چونکہ آپ مثال ایسے وقت میں اٹھے کہ صرف فرض کا وقت ہے تو فرض پڑھ لیے، سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد جسے اشراق کا وقت کہتے ہیں اس وقت میں آپ سنتیں پڑھ لیں. اور اگر فرض سنت دونوں رہ گیا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد سنتیں اور فرض دونوں پڑھ لیں، یعنی زوال سے پہلے. اگر زوال کے بعد کا وقت ہو گیا تو علماء فرماتے ہیں پھر اس وقت میں صرف فرض کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے.